بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہ کا خواب پورا ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بادشاہ نے خواب یوں دیکھا ہے کہ 7 گائیں سیاہ آنکھوں والی سبز رنگ دریائے نیل کے کنارے میں ظاہر ہوئیں۔ ان کے حسن اور خوبصورتی سے بادشاہ تعجب میں رہا۔ اسی عرصے میں دریائے نیل کا پانی خشک ہوا اور سوائے کیچڑ کے کچھ بھی نہ رہا۔ اس کیچڑ میں 7 گائیں تھیں جن کا پیٹ پیٹ سے ملا ہوا تھا، اور پھر وہ سب گائیں آپس میں ملیں اور وہ دبلی گائیں موٹی پر غالب آئیں۔ ان کی ہڈیوں توڑ کر گوشت پوست سب کھا لیا۔ جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے سچائی اپنے خواب کے بارے میں سنی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت بادشاہ کے دل میں بیٹھ گئی، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بزرگی اور بڑائی معلوم ہو گئی۔ پھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بادشاہ ان گایوں کو تعجب سے دیکھ رہا تھا کہ اسی وقت 7 خوشے تر اور 7 خشک ایک ہی جگہ سے نکلے اور جڑ سب کی پانی اور مٹی میں مضبوط تھی۔ بادشاہ اس خیال میں ہے کہ مقام تو سب کا ایک ہے۔ پھر سیاہی و سبزی خشکی۔ اس وقت ایک ہوا چلی، پھر وہ خشک خوشے اور سبز آپس میں ملے اور سبز کا اثر چلا گیا، سب خشک ہو گئے۔ بادشاہ نے یہ بیان یوسف علیہ السلام سے سنا تو کہا، واللہ تیرا کہنا بے کم وقاصت ہے، تعبیر تو پہلے ہی ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے کہا، اب اس کا کیا بندوبست ہونا چاہیے؟ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام ملک مصر دکانوں کی کوشش کرو، کوشش سے زراعت کرنے کا حکم صادر کرو، اگر سستی ہوئی تو بڑا نقصان ہوگا۔ 7 سال کی پیداوار میں قوت اللہ یور کا خرچ کریں، باقی غلہ بمائے خوشوں کے جمع کریں۔ بادشاہ یہ بات سن کر حیران ہوا اور کہا کہ یہ عظیم الشان کام کس کے حوالے کروں؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، امیر عظیم میرے حوالے کر دیں۔ بادشاہ نے خوشی سے یہ کام حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیا، بلکہ ملک کے تمام خزانوں پر مسترف کر دیا۔ پھر عزیز مصر فوت ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو مختار کل بنا دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام نے ایک وسیع مکان بنوایا اور تمام ملک سے محصول قلیل و کثیر جمع کر کے اس مکان کو بھر دیا۔ اس طرح 7 سالوں کے لیے پیداوار جمع ہو گئی۔ پھر کات شروع ہو گیا۔ 7 سال کا کچھ بھی کسی کے پاس نہ رہا۔ بھوک کی شدت میں ساری دنیا مبتلا ہو گئی۔ خود حضرت یوسف علیہ السلام نے کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھایا، مسکینوں غریبوں کو کھلاتے رہے، غنی اور فقیر سب دبلے ہو گئے۔ جو لوگوں کا مال محتاج تھا سب ختم ہو گیا، تو مصر کے سب لوگوں نے اپنی جان کو غلامی میں دے کر کھانا پینا شروع کیا۔ سب لوگ مصر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے غلام ہو گئے، لیکن یوسف علیہ السلام نے قحط کے ختم ہونے پر لوگوں کو آزاد کر دیا۔ جب قحط کا اثر تمام ملک میں عام ہو گیا تو پتہ چلا کہ مصر میں غلہ ملتا ہے۔ پھر غلام غلہ کے لیے قافلہ کنعان کا مصر جانے لگا، تو برادران یوسف نے بھی اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ مصر میں عزیز مصر نے غلہ کا انتظار کھولا ہے، اجازت ہو تو ہم بھی جو کچھ ہمارے پاس ہے لے کر جائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ بغیر بنیامین کے سب بھائی اپنی اپنی اونٹیوں پر سوار ہو کر مصر چلے گئے۔ الغرض شاہ مصر ریان بن ولید نے سلطنت مصر کی وزارت آپ کو دے دی۔ پہلے اس عہد پر بی بی زلیخا کا خاندان تھا جس نے آپ کو خریدا تھا۔ آخر بادشاہ مصر آپ کے ہاتھ پر ایمان لایا۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ اب آپ کو خریدنے والا کا نام اطغر تھا۔ یہ انہی دنوں میں انتقال کر گئے۔ دارت المعارف میں ہے کہ بادشاہ نے بغیر تخت شاہی کے سب کام حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیے اور اپنی انگلی سے انگوٹھی نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کی انگلی پر پہنا دی۔ اس
وقت آپ کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سب انتظام شروع کر دیا اور مصر کی سرزمین پر حکم ہو گئے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عزیز کی بیوی راستے میں کھڑی تھی، ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کی سواری نکلی تو بے ساختہ بیوی کے منہ سے یہ بات نکلی کہ الحمدللہ، شان خدا پہ قربان جائے کہ جس نے اپنی فرما برداری کی وجہ سے غلاموں کو بادشاہ کر دیا اور نافرمانی کی وجہ سے بادشاہوں کو غلام بنا دیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے عزیز کی زوجہ راجرائیل، جس کو زلیخا کہتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام سے نکاح کر دیا۔ جب آپ ان سے ملے تو فرمایا، کہو کیا یہ تمہارے ارادے سے بہتر نہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اے صدیق، مجھے ملامت نہ کرو، آپ کو معلوم ہے کہ حسن اور خوبصورتی والی دھن دولت والی عورت تھی، میرے خاوند مروی سے محروم تھے، یعنی نامرد تھے، وہ مجھ سے مل ہی نہ سکتے تھے، اور ادھر آپ کو قدرت نے جس ریاضی سے دولت حسن کے ساتھ مالا مال کیا ہے وہ بھی ظاہر ہے، پس مجھے آپ ملامت نہ کیجیے۔ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں کنواری پایا، پھر ان کے بطن مبارک سے 2 لڑکے ہوئے جن کے نام افراہیم اور منشا تھا۔ افراہیم کے ہاں نون پیدا ہوئے جو حضرت یوشع علیہ السلام کے والد تھے، اور ایک شادی ہوئی جس کا نام رحمت تھا جو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 7 سال تک تو وزیر کی حیثیت سے غلہ اناج جمع کیا، جب قحط عام پھیل گیا اور کنعان وغیرہ تک قحط کا اثر جا پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام ہر بیرونی آدمی کو ایک اونٹ کا بوجھا غلہ عنایت کرتے تھے، اور خود لشکر وغیرہ صرف ایک ہی بار دوپہر کے وقت ایک آدھا نوالہ کھا لیتے اور اہل مصر کو پیٹ بھر کر کھلاتے۔